سجدہ ریز وہ ہوتا ہے اور آپ انہیں غلط ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت وہ کرتا ہے، آپ انہیں غلط ثابت کر رہے ہیں۔ آپ کے مقام کو وہ سمجھتا ہے، آپ انہیں غلط ثابت کر رہے ہیں۔ آپ کے نماز جنازہ میں پیچھے وہ کھڑا ہو کر آپ کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ انہیں غلط ثابت کر رہے ہیں۔ قبرستان سے جب یہ گزرتا ہے تو آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مزاج کو بدلے، ہم اپنے سوچ کو بدلے۔ اس لیے کہ یہ صرف عالم دین نہیں بلکہ نائب نبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ نبی کرم فرماتے ہیں تو صرف آدمی نہیں بلکہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سوراخوں میں رہنے والی چیٹی ان کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب راستہ سے گزر رہے ہیں، جس مسلمان کی نظر پڑتی ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ عالم دین کی برائی ہرگز نہ کیا جائے، ورنہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم دین کی برائی کرتا ہے تو 9 سال تک اس کے خاندان میں کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہم عالم دین کی عزت کو جانتے ہیں۔ کون کیسا ہے اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے، رب بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن ہم کو لگتا ہے کہ جتنا بہتر زندگی ایک عالم دین گزارتا ہے، دنیا کا لاکھ روپیہ کمانے والا کبھی نہیں گزار سکتا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ پریشانی کا حل کیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کس طریقے سے ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ کو رحمان و رحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کی تمام پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے تو آپ اپنے امام سے محبت کریں، آپ مسجد سے محبت کریں، مدارس سے محبت کریں، طالبان علم نویہ سے محبت کریں، حافظ قرآن کے عزت اور وقار کو جانیں۔ کیونکہ آپ پہلے اس لیے عزت نہیں کیا کرتے تھے کہ وہ ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، لیکن آپ یہ سوچ کر آپ ان کی تعظیم کریں کہ یہ پہلے آدمی تھا لیکن اس کے سینے میں آپ اللہ کا کلام محفوظ ہے، جس پارے مکمل ان کے سینے کے اندر ہے، ہم اس کے علم کی قدر کر رہے ہیں، ان کے لباس کی قدر کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ سوچ کر قدر کریں گے تو اللہ آپ کے بھی مقام کو بلند کر دے گا اور دنیا کے جس کونے میں ہوں گے اللہ آپ کو کامیابی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہم اپنی سوچ کو بدلیں، ورنہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ نہیں سنبھلو گے تو مل جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستہ۔ آج وقت ہم تک قریب ہے نا، بھوک لگ گئی ہے جی، بس آخری بات سماعت کر لیجئے، کیونکہ ممبر ناز پر بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں تو اس وقت چاہیے کہ سامنے والے خاموش ہو، چونکہ ممبر نور پر جو محفل کے میں جو خطیب و امام ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہوا کرتا ہے، وہ اشارہ کر دیں گے میں بیٹھ جاؤں گا۔ خیر آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ نیک ہیں، بس آپ یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہم غوث و خواجہ سے محبت کرنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تمام انبیاء کرام سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ آخری بات آپ سنیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مزار پر کیوں جاتے ہیں، ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں۔ کتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو لوگ کیوں مانتے ہیں، تو ان کا ایمان ختم ہے، وہ خسارے میں ہے۔ جب میں نے بریلی کے رضا سے پوچھا کیا ہے بریلی کا رضا، یہ بتایا جائے کہ جب میرا نبی تمام نبیوں کے سردار ہے، جب میرا نبی تمام نبیوں کی امامت کی ہے، جب میرا نبی تمام نبیوں میں آلہ ہے، تو میرے نبی کا ابو بکر کیسا ہے؟ تو بریلی کے امام نے پکارا کہ ابو بکر نبی کا جو ابو بکر ہے جو غلام نبی ہے وہ تمام صحابہ میں آلہ ہے، اسی طریقے سے صدیق